الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی اور اہل علم کے اس اجتماع میں یہ چند حرف کہنے کی اسے بھی سعادت بخشی۔ آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا جو اہتمام کیا ہے اس میں قرآن مجید کی اب قیامت تک کے لیے ایک خاص حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور اصول فرمایا ہے کہ جب لوگوں کے مابین اختلافات ہوئے تو نبیوں کا سلسلہ جاری کیا گیا، بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اور پھر ان کے ساتھ کتاب نازل کی گئی۔ وانزل معہم الکتاب، یہ اس لیے نازل کی گئی لیحکم بین الناس فی مختلف فی، تاکہ دین سے متعلق، مذہب سے متعلق اختلافات کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یہی حقیقت قرآن مجید نے بعض دوسرے اسالیب میں بھی جگہ جگہ بیان کی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ کتاب ایک میزان کی حیثیت سے نازل کی ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے کہ جب ہم اپنی علمی میراث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر یہی حیثیت مجروح ہوئی ہے۔ امام فراہی کا اس امت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اس حیثیت کو ایک مرتبہ پھر اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پوری شان کے ساتھ بحال کر دیا ہے۔ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو جس طرح انہوں نے سمجھا، جس طرح سمجھانا سکھایا، جس طرح اس کے علوم و معارف کو مرتب کیا، جس طرح اس کی آیات میں اتر کر یہ بتایا کہ وہ کس طرح خطاب کرتا ہے، کن کو خطاب کرتا ہے اور اپنا فیصلہ کس طرح سناتا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ایک محکم بنیاد اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے فراہم ہو گئی ہے، یعنی قرآن کی حکومت، قرآن کا فیصلہ، وہ حکم کی حیثیت سے، میزان کی حیثیت سے اب یہ بتاتا ہے کہ مذہب میں، دین میں، خدا کی ہدایت میں کیا چیز قابل قبول ہے اور کیا چیز قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس اعتبار سے ان کو آیت من آیات اللہ سمجھتا ہوں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اس سے پہلے دنیا میں سلطنتوں کا دور تھا، ولڈیورا نے اس پورے دور کو جس میں مذہب کا غلبہ رہا عصر الایمان یا ایج آف فیتھ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیاست پر بھی مذہب کا غلبہ ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرت اور تہذیب بھی اسی کی روشنی میں ترتیب پا رہی ہے۔ وہ دور ختم ہو گیا۔ اس نئی دنیا کی ابتدا میں امام فراہی کی پیدائش در حقیقت اس نئے دور میں اور اس نئی دنیا میں خدا کی حجت ایک مرتبہ پھر پوری کر دینے کا اہتمام ہے۔ اس کے اگر آپ عالمی سطح پر نتائج کا مطالعہ کریں تو ایک طرف جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرانا علم کلام ختم ہو گیا، اس کے مقدمات ختم ہو گئے، اس کی بنیادیں منہدم ہو گئیں، وہاں یہ دور جس کو اب دور استدلال بھی کہہ سکتے ہیں اور نتیجے کے لحاظ سے دور الحاد بھی، یہ تقاضا کر رہا تھا کہ وہ محکم استدلال سامنے آئے جو انسان کی فطرت کے بنیادی مقدمات پر مبنی ہے۔ آپ حجج القرآن کو دیکھیے،
آپ القائد عیون العقائد کو دیکھیے، آپ تفسیری مباحث میں اس نوعیت کی چیزوں کو دیکھیے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن مجید کے اس فطری استدلال کو پہلی مرتبہ اس شان کے ساتھ بے نقاب کیا گیا ہے کہ اب اگر تاریخ اپنے آپ کو الحاد کی منزل تک پہنچا رہی ہے تو اس کے مقابل میں خدا کی حجت بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ وہ دور جس میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم تھیں وہ حاکم اور محکوم کے تعلق کا دور تھا۔ اس میں قانون کی تعبیر بھی جس طرح سے ہوئی وہ ہمارے ہاں ہوئی یا رومی سلطنت میں ہوئی، اس کے مقدمات اور عوارض بالکل الگ تھے۔ وہ سب کچھ اب irrelevant ہو چکا ہے، غیر متعلق ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال جیسے شخص کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مذہبی فکر کی تشکیل جدید کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے لیے محکم بنیاد اس حکیم الامت کو میسر نہیں تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ بھی امام فراہی کے ڈسکورس ہی نے مہیا کی ہے۔ یعنی اس وقت ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو جس طریقے سے میزان بنایا ہے، فرقان بنایا ہے، جس طریقے سے اس کی حجت نمایاں کی ہے، جس طرح سے وہ بنیادیں متعین کی ہیں جو اب مسلمانوں کے قانونی ذہن پر اثر انداز ہونا شروع ہو رہی ہیں، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوگا کہ دور جدید کی قومی ریاستوں میں ہم اجتماعی سطح پر خدا کی شریعت پر عمل کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ جو کچھ اس سے پہلے ہم قانونی ڈھانچہ بنا چکے تھے اور جن مقدمات پر اپنے قانون کو استوار کر چکے تھے وہ اس دور کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا۔ انسانی کام اپنے اپنے ادوار میں بہت غیر معمولی ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف اللہ کی ہدایت ہے جو عالمگیر ہو سکتی ہے، جو زمان و مکان سے بالا تر ہو سکتی ہے، جو ہر دور میں اپنی ریلیونس کو، اپنے تعلق کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ اس دور میں جب کہ یہ نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے اور ابھی کئی کروٹیں لے گی، وہ محکم بنیاد امام فراہی نے فراہم کی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہیں، بلکہ اجتماعی سطح پر بھی ان بدلے ہوئے حالات میں اگر شریعت کو ہماری زندگی سے متعلق ہونا ہے تو وہ اسی ڈسکورس کی بنیاد پر ہوگی، اسی فکر کی بنیاد پر ہوگی۔ اسی طرح سے قدیم فکر نے دنیا کو جس طرح دارالاسلام اور دارالحرب میں تقسیم کیا تھا، اس کے تقاضے تھے، پورے ہو گئے۔ یہ امام فراہی ہیں کہ جنہوں نے قانون اتمام حجت کو دریافت کر کے یہ بتا دیا کہ اب ہمیں دنیا کو کس زاویے سے دیکھنا ہے۔ عہد رسالت میں دنیا کس زاویے سے دیکھی جائے گی اور اب قیامت تک دنیا کس زاویے سے دیکھی جائے گی۔ لوگوں کے باہمی تعلقات، قوموں کے باہمی تعلقات، دعوت کا موجودہ طریقہ، اگر دنیا فی الواقع ایک عالمی حکومت کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا کردار کیسے متعین ہوگا۔ یہ چند چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ آپ ان کی تفاسیر کا مطالعہ کریں، آپ ان کی تصنیفات کا مطالعہ کریں، آپ ان کے مسودات کا مطالعہ کریں، ہر جگہ وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تشکیل جدید، ریکنسٹرکشن کی بنیادیں فراہم کر رہے ہیں۔ میں طلباء کی خدمت میں بھی اور اساتذہ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ وہ اس زاویے سے امام فراہی کا مطالعہ کریں تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ اگر ایک جانب مغربی تہذیب کے مفکرین کا خیال ہے کہ ان کی تہذیبی دریافتوں پر ختم ہو رہی ہے، تو دوسری جانب اللہ کی یہ آیات بھی نمودار ہو چکی ہے۔ آیتم من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اور کیا بعید ہے کہ اللہ کی حجت اس آخری زمانے میں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے اس فکر کی روشنی میں پوری ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔